رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر انہی کے پھرنے کو، اسی جماعت کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے انداز میں اس طرح کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس مہمان کو میں دعوت دینے لگا ہوں، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں محفل کونوں مقام سحر و شام پھرے، محفل کونوں مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، گو میں دست میں لے کر تیرا نام پھرے، اور معلوم ہے جس کو کبھی ناکام پھرے، دست و دست ہے دریابی نہ چھوڑے ہم نے، پہلو ظلمات میں اڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے ہستی سے ظلمت کو مٹایا ہم نے، روح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں اور ایران میں ساسانی بھی، اسی امور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی خطے میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں تیرے مار کا احرام میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی ہزاریں کبھی یورپ کے کلیسوں میں اور کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شو میں تلواروں کی، ڈر نہ سکتے تھے گھر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی ودا سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اس سے بگڑ جاتے تھے، تلوار چیز ہے کیا کلاشن چیز ہے کیا، ارے ہم تو توپوں سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، ہاں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر کھنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ارے کس کی حیبت سے شرم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کر بھی هو اللہ احد کہتے تھے۔ اب ناروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، شہزاد اہل سنت، سبھی نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب، ناروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، مختار صحابہ، جناب حضرت مولانا اسلام الدین عثمانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ ومن تبعهم أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک بارے رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پس اس کے بعد کیا کہیے، اور شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے،
جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ انتہائی قابل احترام، قابل سب تقریب معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، در اصحاب رسول کے انتہائی غیور جانباز جیانے نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سٹیج پہ تشریف فرما پاسبان ناموں سے اصحاب رسول، اسیر ناموں سے اصحاب رسول، ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ محترم المقام جناب محمد شفیق ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالی، وکیل صحابہ، خطیب اسلام، برادر مکرم حضرت العلامہ مولانا انتظار احمد عثمانی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء معاونین، اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین آپ حضرات کی اور آپ کے ساتھ معاونین کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وقت تقریباً کافی گزر چکا ہے، مجھ سے قبل آپ تفصیل کے ساتھ میرے بھائی حضرت العلامہ مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب کی تفصیلی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ سفری رکاوٹوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیکن انشاءاللہ العزیز 2-4 منٹوں میں چند ضروری باتیں اور گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے جلد ہی آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ تمہید کا وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عزت اور عظمت، ولادت پر سعادت، مقصد ولادت، رسالت، ختم نبوت، مقام، مرتبہ، فضائل، مناقب، معجزات، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں تذکرہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات کے اندر جتنے انبیاء تشریف لائے، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہر نبی ایک مشن اور مقصد لے کے آیا تھا۔ کوئی نبی مقصد کے بغیر، بولے 2-4 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا، کوئی نبی مقصد کے بغیر نہیں آیا۔ دوسرا عقیدہ اور نظریہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ہے کہ جو نبی جس مقصد کے لیے تشریف لایا اس مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا سے گیا۔ کوئی نبی تو مانتا ہے، نبی کا مقصد نہیں مانتا تو یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ کوئی یہ تو مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، نبی کے مقصد کو بھی مانتا ہے، لیکن مقصد میں کامیاب نہیں مانتا تو یہ بھی مسلمان نہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے مقصد کو بھی مانتے ہیں اور مقصد میں کامیاب مانتے ہیں، مقصد میں کامیاب مانتے ہیں۔ تفصیل میں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ساتھیوں نے محنت کی ہے اس محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے صفحات پر خود بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے تجھے دیا ہے یہ آگے پہنچانا ہے، یہ آگے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا ہے وہ مقصد آگے پہنچانا ہے، چھپانا نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے۔ چھوڑو، آپ حضرات توجہ کیجئے،
چھپانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، بتانا ہے، سکھانا ہے، اعلان کرنا ہے، پیغام دینا ہے، نظام دینا ہے۔ کوئی بات آپ نے چھپانی نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی سستی ہو گئی تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا بشری تقاضوں کی بنیاد پر جب چاروں طرف کفر ہی کفر ہو، حالات ایسے بنے ہوئے ہوں کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نہ ملتا ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسے حالات میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اپنے مقصد کو آگے بیان کرنا، پیغام دینا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا، وحدانیت خداوندی کا علم بلند کرنا، ایسے حالات میں جب کوئی ایک بھی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا نہ ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ ہو، ایسے حالات میں یہ کام کرنا بہت مشکل بھی ہے، آزمائش والا بھی ہے، امتحان والا بھی ہے، مصائب اور آلام والا بھی ہے۔ ایسے حالات میں بشری تقاضوں کی بنیاد پر دل میں، دماغ میں، ذہن میں، سوچ میں، تصور میں یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے حالات میں میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا تو جواب میں مجھے تکلیف دی جائے گی، کوئی حملہ آور حملہ بھی کر سکتا ہے، کوئی مجھے تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، راستے میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ بھی تسلی فرما دی، فرمایا میرے نبی بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرا کام ہے پہنچانا، اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، فرمایا تیرا کام ہے میری وحدانیت کا پیغام پہنچانا، اور تیرے رب کا کام ہے تجھے دنیا والوں سے بچانا۔ اللہ عز و جل نے جو مقصد دیا، پھر نبی کریم نے اپنا مقصد پورا کیا نہیں کیا؟ سارے بولو بس میں بات ختم کر رہا ہوں، کیا یا نہیں کیا؟ خلاصتاً دو چار باتیں عرض کروں گا، زیادہ نہیں۔ اللہ عز و جل نے جس مقصد کے لیے بھیجا، مقصد پورا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان کی پرواہ کی ہے یا اپنے مقصد کی پرواہ کی ہے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ انہوں نے کسی کا لحاظ کیا یا اپنے مقصد کا لحاظ کیا؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، تنہے تنہا گھر سے نکلے، کفار کے مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے، جبکہ پورے مجمع میں کوئی ایک بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے بلا جھجک اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے، پیغام سنا دیا ہے۔ جواب میں پہلے دن پتھر مارے گئے ہیں، گالیاں دی گئی ہیں، توہین کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اللہ کے نبی کو ذہنی تکلیف پہنچائی گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے مقصد کا سفر روکا نہیں ہے، اپنے سفر کو روکا نہیں ہے، وہاں آگے جانے سے رکے نہیں ہیں، کسی کی پرواہ کی نہیں ہے۔ یہ آقا نبی کریم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ ہاں جناب، جو جو حالات آئے یہ گزرتے چلے گئے ہیں۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے جو پیغام اللہ سے لیا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، پیغمبر اسلام نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے، اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، دین اسلام کو غالب کر کے چھوڑا ہے، دین اسلام کا علم بلند کر کے چھوڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر کے چھوڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنا مقصد پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ اب آئیے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مقصد آقا نبی کریم کو اللہ نے جو دیا تھا، یہ پہنچانا کہاں تک تھا؟ یہ پہنچانا کہاں تک؟ سارے بولو، یہ پہنچانا کہاں تک تھا؟ کیونکہ باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے، کوئی کسی قوم کا نبی ہے، کوئی کسی قبیلے تک کے لیے آیا ہے، کوئی کسی خاندان کے لیے آیا ہے، کوئی کسی ملک کے لیے آیا ہے، لیکن جب آقا آئے تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب میں نے تجھے قوم قبیلے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے ایک ملک کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ تجھے کل کائنات کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ جتنی قومیں ہیں تمام اقوام کے لیے بھیجا ہے، تمام قبائل کے لیے بھیجا ہے، ملک کے لیے نہیں، ممالک کے لیے بھیجا ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے بھیجا
وقت پہنچے؟ پہنچے نہیں. میں نے اور آپ نے ابھی کہا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نے مقصد پورا کر دیا ہے. مقصد پورا ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ آقا آئے کہاں تک کے لیے؟ سارے جہاں تک کے لیے. پورے جہاں. تو آقا پورے جہاں میں پہنچے. 23 سالہ دور نبوت گزار کے جا رہے ہیں، لیکن عرب کے محدود علاقے میں رہے، ایک ملک کے محدود علاقے میں رہے، ایک قوم قبیلے چند قبائل میں رہے. ساری کائنات کے انسانوں تک نہیں پہنچے، تمام اقوام تک نہیں پہنچے، تمام قبائل تک نہیں پہنچے، تمام ملکوں میں نہیں گئے، تمام انسانوں کو نہیں پہنچے. لیکن آقا اللہ عز و جل نے جو مقصد دیا تھا وہ تو کل کائنات کے لیے تھا. ہم مانتے ہیں، نظریہ ہے، ایمان ہے، ایقان ہے کہ محمد اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر چلے گئے. مقصد تھا پوری کائنات تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا. جبکہ آقا پوری کائنات تک نہیں پہنچے، مقصد پھر بھی پورا ہو گیا. تم بتاؤ وہ کس راستے سے پورا ہوا ہے؟ صحابہ. انتہائی شارٹ کٹ سفر کیا ہے اور ذہنی انتشار کی وجہ سے میں تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ گفتگو کا شاید آغاز بھی نہ کر سکا ہوں. لیکن چلیں آج تعارف صحیح، ملاقات پھر کبھی صحیح. اللہ عز و جل زندگی دے. ایک مشن اور کاز کے ساتھ ہم چلنے والے لوگ ہیں، ایک کاز کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس رشتے کی بنیاد پر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. لیکن میں آپ کو بس 1 منٹ میں پیغام دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آقا نبی کریم کا مقصد ہے نبوت اور رسالت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا. جبکہ پوری دنیا میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن پیغام پہنچا ہے. آقا نہیں پہنچے، کلمہ پہنچا ہے، آقا نہیں پہنچے. اذان پہنچی ہے، آقا نہیں پہنچے. قرآن پہنچا ہے، آقا نہیں پہنچے. نماز پہنچی ہے، آقا نہیں پہنچے. حج کا طریقہ پہنچا ہے، آقا نہیں پہنچے. حلال و حرام کا فرق پہنچا ہے، آقا نہیں پہنچے. جائز و ناجائز کا فرق پہنچا ہے، آقا نہیں پہنچے. کفر و اسلام کی حدود پہنچی ہے، آقا نہیں پہنچے. حق اور باطل کی پہچان سارے بولو، حق اور باطل کی پہچان پہنچ گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا نہیں پہنچے، یہ پیغام پہنچا ہے. بتاؤ کس راستے سے پہنچا ہے؟ کس راستے سے پہنچا ہے؟ کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو، آقا کا مقصد پورا کر کے دکھا دو. کیسے کرو گے؟ کہاں سے کرو گے؟ اور یہی وجہ ہے جو اصحاب رسول پہ اٹیک کرتا ہے وہ نبی کریم کے مقصد کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اگر اصحاب رسول پہ اعتماد برقرار نہ رہے تو پھر نبی کا آنے کا مقصد وہ پوری دنیا تک کس ذریعے سے پہنچاؤ گے؟ جبکہ ہماری آقا سے ملاقات کوئی نہیں. ہم خود یہ سب کچھ سیکھ کر نہیں لائے، ہمارے باپ دادا سیکھ کر نہیں لائے. آقا کی شاگردوں میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، ہمارے باپ دادا نہیں تھے، ہمارے اساتذہ نہیں تھے. لیکن آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں. بتاؤ کن کی قربانیوں سے سب کچھ پہنچا ہے؟ کن کی قربانیوں سے؟ یہ سیرت کا سب سے اہم ترین پہلو ہے. اگر اس پہلو کو نکالا جائے تو سیرت کا کوئی پہلو ثابت ہو ہی نہیں سکتا. کوئی پہلو ثابت ہو ہی نہیں سکتا. وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آقا کا ایک طریقہ پہنچایا. یہاں تک کہ آقا کے مسکرانے کا انداز بھی امت تک پہنچا دیا. یہاں تک کہ آقا کے قدم اٹھانے کا، قدم رکھنے کا طریقہ بھی پہنچا دیا. کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے کا، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، آقا نبی کریم کے بلانے کا، سلام کا، کلام کا، طعام کا، سارے طریقے امت کو منتقل ہو چکے ہیں. ایک ذریعے سے پہنچے ہیں، اس ذریعے کا نام ہے صحابہ. اس
نعرے بولو تو اب اگر دین اسلام کو برقرار اور محفوظ رکھنا ہے تو اس دروازے کی چوکیداری کرنی پڑے گی. یہ دروازہ کسی کو توڑنے نہیں دیا جائے گا. اس دروازے کی چوکیداری پہرے داری جان نثار بننا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کا پھریرا دیوانہ وار لہراتے جا رہے ہیں. وجہ ہے کہ اگر اصحاب رسول کا دفاع نہ کیا گیا تو نبی کریم کی زندگی کا کوئی جز محفوظ نہیں رہ سکتا. آقا نبی کریم کا کوئی بھی حکم محفوظ نہیں رہ سکتا. مثال کے طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے تھے، ان کے کان میں ایک آواز آئی تھی، کون سی تھی؟ کون سی آواز تھی؟ اللہ اکبر. کیا پتہ چلا ہم بعد میں آئے، اذان پہلے پہنچائی تھی. ہم بعد میں آئے، ہمارے باپ دادا اساتذہ سارے بعد میں آئے، اذان. تو بتاؤ اس در کے چوکیدار بنو گے؟ پہرے دار بنو گے؟ پہرے دار بنو گے؟ میرے لیے، ڈوگر صاحب کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی پارٹی کے لیے، یا اپنے ایمان کے لیے؟ تمام مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ جو اصحاب رسول پہ حملہ کرتا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کرتا ہے. اگر اسلام نہ رہے میں اور آپ مسلمان کیسے رہیں گے؟ ایمان والے کیسے رہیں گے؟ قرآن والے کیسے رہیں گے؟ اذان والے کیسے رہیں گے؟ اگر ان چیزوں کا تحفظ کرنا ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ اصحاب رسول کا غلام بننا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے، اصحاب رسول